السلام علیکم۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں آج بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ سینٹرل جیل میں قیدی عورتوں کے جسم پر شہد کیوں لگایا جاتا ہے، جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میری زندگی کا سب سے خوفناک دن وہ تھا جب میں نے پہلی بار سینٹرل جیل کے اندر قدم رکھا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، دل میں بے پناہ خوف اور آنکھوں میں آنسو۔ جو کبھی اپنے گھر بھر کی لاڈلی تھی، جو انتہائی نازک مزاج تھی، جسے امی بابا نے بہت پیار سے پالا تھا، آج ایک قاتلہ کے طور پر اس خوفناک جگہ جیل میں قید کر دی گئی۔ جیل کا سینٹرل دروازہ جب میرے پیچھے بند ہوا تو ایسا لگا جیسے یہ میری زندگی کا آخری دروازہ تھا جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ میں دھاڑے مار کر رونا چاہتی تھی لیکن میری آنکھیں خالی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جیسے کوئی آخری امید باقی ہو، لیکن وہاں صرف خاموشی اور گھورتی نگاہیں تھیں۔ مجھے ایک موٹی بدصورت سی عورت کے حوالے کر دیا گیا جو جیل کی سپرنٹینڈنٹ تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی سخت تھی، جن میں ذرا سی بھی ہمدردی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا جیسے کوئی سامان کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس پر میں اندر تک کانپ گئی۔ چلو کپڑے اتارو، اس نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں سختی اور بے رحمی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا میرے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکل سکا کہ کیا سنائی نہیں دیتا، کپڑے اتارو، یہاں تمہارے گھر کے کپڑے نہیں چلیں گے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں کو حسرت سے دیکھا جو میری ماں نے میری شادی پر سلوا کر مجھے دیے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ جس پر نازک کڑھائی تھی، جس میں میری ماں کی محبت بھری خوشبو آتی تھی، لیکن مجھے یہ اتار کر اس جیل کا گندا موٹا سا لباس پہننا تھا۔ جلدی کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، سپرنٹینڈنٹ نے غصے سے کہا۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسو روکنے کی کوشش کی اور مجبوری میں اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس اور اتنا لاچار کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، میرا سارا جسم سن ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر کے کپڑے اتار دیے تو مجھے جیل کے مخصوص وردی دے دی گئی جسے عجب باز آتی تھی۔ اس کا رنگ سلیٹی تھا جو انتہائی کھردرا سا تھا۔ جب میں نے اسے پہنا تو ایسا لگا جیسے میں اپنی پہچان، اپنی شخصیت، سب کچھ کھو دی ہے۔ چلو میرے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا اور تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیل کی راہداریوں میں قدم قدم پر تاریکیوں کا راج تھا۔ دیواریں نم تھی اور ہر طرف سیلان زدہ بو تھی جس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ راستے میں مجھے کئی قیدی عورتیں نظر آئیں، کچھ بیٹھی رو رہی تھی، کچھ خاموش کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، کیا میری بھی یہی حالت ہوگی؟ کیا میں بھی ان جیسی ہو جاؤں گی؟ یہ خیال آتے ہی میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ لیکن اچانک میں نے محسوس کیا کہ سپرنٹینڈنٹ مجھے ان عام قیدی عورتوں کے کمروں کی طرف نہیں لے جا رہی، بلکہ وہ گھوم کر دوسری طرف آ گئی جو نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ یہ راہداری تھوڑی کم تاریک تھی اور یہاں وہ بدبو بھی اتنی نہیں تھی۔ تم خوش قسمت ہو، سپرنٹینڈنٹ نے اچانک تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں خاص کمرے میں رکھا جائے گا۔ اس کے لہجے میں طنز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ خاص کمرہ؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر وہ نہیں بولی، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی جو مجھے اور بھی ڈرا گئی۔ ہم ایک کمرے کے سامنے رکے۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے میں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ کمرہ باقی جیل سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں فرش صاف تھا، دیواریں نسبتاً بہتر حالت میں تھیں اور کونے میں 3 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر صاف چادریں بچھی تھیں۔ کمرے میں پہلے سے 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، دونوں جوان تھیں، دونوں حسین تھیں، لیکن جب میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب خوف تھا، ایک ایسا خوف جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو کسی عام قیدی کے چہرے پر ہوتا ہے، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت گہرا، کچھ بہت خوفناک۔ ایک لڑکی جو تقریباً 20 سال کی ہوگی کونے میں گھٹنے سے چپکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے بہت روئی ہو۔ دوسری لڑکی جو شاید 18-19 سال کی تھی بستر پر لیٹی تھی لیکن اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں، بے حس بے جان۔ یہ تمہاری نئی ساتھی ہے، سپرنٹینڈنٹ نے ان دونوں لڑکیوں سے کہا۔ اس کا خیال رکھنا۔ دونوں لڑکیوں نے میری طرف دیکھا لیکن ان کی نظروں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس دیکھتی رہیں اور پھر اپنی دنیا میں گمسم ہو گئیں۔ سپرنٹینڈنٹ جا چکی تھی جبکہ میں سہم کر وہیں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل کو چیرتی تھی۔ ہیلو، میں نے ہمت کر کے کہا، میرا نام کومل ہے، تمہارا نام؟ کونے میں بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ بستر پر لیٹی لڑکی نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ نام 302، اب ہمارا یہی نام ہے۔ بڑی دیر بعد مجھے جواب ملا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ تو تم لوگ کب سے یہاں ہو؟ میں نے پھر سوال داغا۔ ایسا لگتا ہے جنم ہی یہاں لیا، وہ کونے والی لڑکی دوبارہ بولی۔ اس کی آواز سن کر لگا جیسے کسی کنویں سے اس کی آواز آ رہی ہو۔ مطلب تم جلد جان جاؤ گی؟ اس کی آواز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا جان جاؤں گی میں؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں نے التجا کی۔ بستر پر بیٹھی لڑکی نے مجھے گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے اچانک سے نفرت اور غصہ امڈ آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس نے اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی، پھر ایک دم رک گئی۔ یہاں اس کمرے میں جو لڑکی آ جاتی ہے اسے اچھا کھانا بستر سب ملتا ہے کیونکہ کیا؟ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کیونکہ ہم مال ہیں، سامان ہیں جنہیں اچھی حالت میں رکھنا ضروری ہے۔
کونے والی لڑکی نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں الجھ سی گئی، میرے دماغ میں طوفانی جھکڑ اٹھنے لگے۔ مال سامان یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ ہفتے میں ایک دن بستر والی لڑکی نے کہنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز کانپ گئی۔ ہفتے میں ایک دن کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، بس اتنا جان لو کہ لڑکی سانس تو لیتی ہے مگر مردوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہے مگر موت نہیں آتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میری سانس تیز ہو گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ جو پہلی نظر میں عام قیدیوں کے کمروں سے بہتر لگا تھا، مجھے قبر کی طرح لگنے لگا۔ یہ صفائی، یہ اچھے بستر، یہ سب کچھ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بہت بڑے خطرے میں پھنس گئی ہوں، ایک ایسے خطرے میں جس کے بارے میں مجھے ابھی تک پتہ نہیں، لیکن جو میری زندگی کو ختم کر سکتا تھا۔ مجھے جیل میں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، لیکن یہ 2 دن جیسے 2 سال کی طرح گزرے تھے۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنی ساتھی قیدی لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت کم بولتی تھی۔ جب بھی میں کچھ پوچھتی وہ پہلے تو جواب ہی نہ دیتی، اگر جواب ملتا بھی تو اتنا مبہم کہ مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ ان کے نام مجھے بڑی تگ و دو کے بعد معلوم ہوئے۔ کونے میں بیٹھنے والی لڑکی کا نام سائمہ تھا، وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دوسری لڑکی جو زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اس کا نام فریحہ تھا، وہ میری عمر کی تھی اور اسے یہاں آئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے۔ تیسرے دن صبح جب میں نیند کی حالت میں تھی، اچانک دروازے کی زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ موٹی بھدی آواز والی سپرنٹینڈنٹ دروازے میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 2 اور عورتیں تھیں جو ہاتھ میں کچھ سامان لیے ہوئے تھیں۔ اٹھو سب، آج ہفتہ ہے، سپرنٹینڈنٹ نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ سائمہ اور فریحہ دونوں فوراً بیٹھ گئیں، لیکن ان کے چہرے مکمل طور پر سفید پڑ گئے تھے۔ فریحہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور سائمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سپرنٹینڈنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ آنے والی دونوں عورتوں نے شاپر فرش پر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں شیشے کے جار تھے جن میں کچھ گاڑھا سنہری مایہ تھا اور ساتھ میں تولیے اور کپڑے بھی تھے۔ آج تم تینوں کو تیار ہونا ہے، سپرنٹینڈنٹ نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پہلے تم اپنے جسموں پر یہ شہد لگاؤ گی؟ شہد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ سوال مت پوچھو، جو کہا ہے وہ کرو، سپرنٹینڈنٹ نے سختی سے کہا۔ میں نے سائمہ اور فریحہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھیں جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سپرنٹینڈنٹ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر قریب آئی۔ نہیں ہونا، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تمہیں، یہاں انکار نہیں تابعداری چلتی ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میں گر گئی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ یہاں تم قیدی ہو اور قیدی حکم مانتے ہیں۔ میں فرش پر بیٹھی رونے لگی، میرا گال جل رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے کسی دن اس طرح کی تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور آگ بگولا لہجے میں بولی، اگر تم نے کوئی سوال کیا تو اس سے آگے کے حربہ تم سہ نہیں پاؤ گی، سمجھی؟ میں نے ڈر کر ہاں کر دی کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تم تینوں اپنے کپڑے اتارو اور یہ شہد اپنے جسموں پر لگاؤ، پورے جسم پر، سمجھی؟ سپرنٹینڈنٹ نے حکم دیا۔ سائمہ اور فریحہ نے فوراً اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، ان کے چہرے بے تاثر تھے، انہوں نے یہ سب پہلے بھی کیا تھا۔ یہ بات ان کے انداز سے صاف تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے مجھے ڈانٹا۔ آنسو بہاتے ہوئے دل میں ہزاروں سوالات لیے میں نے بھی شہد کی بوتل ہاتھ پر اٹھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جہاں پر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں شہد کی بوتل لیے غائب دماغی کے ساتھ کھڑی تھی، تبھی سپرنٹینڈنٹ نے گرج کر کہا، فٹافٹ سارے جسم پر شہد لگا، جلدی کر۔ سائمہ اور فریحہ نے شہد بوتل سے نکال کر اپنے جسموں پر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی مجبوری میں شہد ہاتھ میں لیا، وہ ٹھنڈا اور چپچپا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے جسم پر لگایا تو مجھے متلی سی آ گئی، کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے رو کر پوچھا۔ خاموش رہو اور کام کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ شہد لگانے کے اس عمل میں تقریباً 15 منٹ لگے۔ میرا پورا جسم چپچپا ہو گیا تھا، میں اپنے آپ کو اتنا گھٹیا محسوس کر رہی تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب تم باری باری نہاؤ گی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ وہاں باتھ روم میں ایک بڑا ٹب ہے، سائمہ تم پہلے جاؤ۔ سائمہ نے سر جھکایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہ بچے ہوں۔ جب سائمہ اندر گئی تو میں نے اچانک کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی سرخ روشنی دیکھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی ڈیوائس ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیمرہ ہے؟ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، خاموش رہو، اس نے چڑکا۔ لیکن میرا شک یقین میں بدل گیا۔ جہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا۔ سائمہ نہا کر باہر آئی، اس کے بال گیلے تھے، اس نے تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب فریحہ کی باری تھی۔
وہ بھی اندر چلے گی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا جو ایک کرسی پر بیٹھی ہماری نگرانی کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب فریحہ باہر آئی تو میری باری تھی۔ جاؤ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ میں بیت الخلاء میں داخل ہوئی۔ وہاں واقعی ایک بڑا ٹب تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر نظر ڈالی جو شہد سے ہٹا ہوا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے ٹب میں قدم رکھا اور خود کو دھونا شروع کیا کہ پانی ٹھنڈا تھا، لیکن میں زور زور سے اپنے جسم کو رگڑ رہی تھی، جیسے شہد کے ساتھ ساتھ اپنی ذلت کو بھی دھو ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اپنے نصیب کو کوس رہی تھی، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں نئے کپڑے دیے۔ یہ ہمارے عام جیل کے کپڑوں سے مختلف تھے۔ یہ سلیقے سے سلے ہوئے تھے، رنگین تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ فٹنگ میں بھی بالکل ٹھیک تھے۔ یہ کپڑے پہنو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں نے کپڑے پہنے تو ہماری جون ہی بدل گئی۔ ہم کسی بھی طرح سے اب قیدی عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن عورتیں لگ رہی تھیں۔ میرا دل تو بیٹھتا جا رہا تھا۔ اچھا اب چلو میرے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ ہمیں ایک اور کمرے میں لے گئی جو پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ وہاں ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا تھا جو بالکل واضح تھا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ تینوں ایک لائن میں، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سائمہ اور فریحہ سر جھکائے کھڑی تھیں، لیکن میں نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ یہ ایک مرد کی آواز تھی جو کسی اسپیکر سے آ رہی تھی۔ اچھا آج 3 نئے آپشنز ہیں۔ میرا خون منجمد ہو گیا۔ آپشنز؟ ہم آپشنز ہیں؟ پہلی بہت عام ہے، دوسری ٹھیک ہے، لیکن تیسری آواز رکی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز مجھے دیکھ رہی ہے۔ تیسری بہت شاندار ہے، نئی، فریش، بالکل پرفیکٹ۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کومل کو لے آؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ہی کیوں لیا گیا؟ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سپرنٹینڈنٹ میری طرف مڑی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ چل بھائی تیری قسمت چمک گئی ہے، اس نے طنز سے کہا۔ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ لیکن 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں گڑگڑانے لگی۔ سائمہ اور فریحہ نے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے زبردستی کمرے سے باہر لے جایا جانے لگا۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، لیکن کسی کے بھی کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ راہداری میں دوسری قیدی عورتیں مجھے دیکھ رہی تھیں لیکن سب خاموش تھیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ یہاں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ میں برابر مزاحمت کر رہی تھی، میرے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے، لیکن وہ دونوں عورتیں مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں۔ موٹی سپرنٹینڈنٹ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر جو سختی تھی وہ میرے دل کو لرزا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک شیطانی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کسی بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے التجا کی۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چپ رہو۔ ایک عورت نے میرا بازو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خاموشی سے چلو، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے کچھ بتائیں تو۔ مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم جیل کی مرکزی عمارت سے باہر نکلے اور ایک اور عمارت کی طرف چلنے لگے۔ یہ عمارت بالکل الگ تھی، جیل کے باقی حصے سے بالکل مختلف۔ باہر سے ہی یہ صاف ستھری اور اچھی نظر آ رہی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں حیران رہ گئی، یہاں کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، چمکتا ہوا جیسے ابھی صاف کیا گیا ہو۔ دیواریں خوبصورت رنگوں سے پینٹ کی ہوئی تھی اور چھت سے شاندار فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ کوئی جیل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کسی امیر آدمی کا محل لگ رہا تھا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے تو وہاں موجود سپاہی نے ہمیں دیکھتے ہی کافی برا سمو بنا کر کہا، اتنی دیر کر دی صاحب، کب سے انتظار کر رہے ہیں، 100 بار کہا ہے کہ وقت کی پابندی کیا کرو، مگر تم عورتوں کے دماغ میں نہ جانے کیا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کیا کروں، میں نئی لڑکی ہے، قابو کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ کیا سر غصے میں ہے؟ نہیں کچھ خاص نہیں، بس جلدی جاؤ اب تو۔ سپرنٹینڈنٹ نے مجھے پلٹ کر گھورا۔ پیروں میں جان نہیں ہے کیا؟ جلدی چل، وہ دھاڑ کر بولی تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے رکے۔ دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر پیچیدہ نقش و نگار کنندہ تھے۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ شکر ہے کہ میں منہ کے بل نہیں گری۔ میں چوں ہی پلٹی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب میں اس کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کے بیچ میں ایک شاندار صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف شیشے کی بڑی میز تھی جس پر گلاس، عجیب سی بوتلیں اور برف رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ تو انتہائی عالی شان اور بڑا تھا، شاید میرے پورے گھر جتنا۔ فرش پر نرم قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں دھس جاتے تھے، لیکن اس کی عالی شانی میں کچھ ایسا خوفناک تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ لیکن اچانک ایک چیز میری نظر سے گزری تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ چیز تھی دیواروں پر لگی خواتین کی نیم عریاں تصاویر جو بڑے بڑے فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ تصاویر تو اتنی شرمناک تھی کہ میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ کیا جگہ تھی؟ یہاں مجھے کیوں لایا گیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔
مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں ہر طرف سے خوف میں گھری ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی، میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں ایک بڑا پلنگ تھا جس کے ارد گرد سرخ کلر کی جالی دار پردے لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں خوفناک خیالات آنے لگے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور زور سے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے مٹھی سے دروازہ پیٹا۔ کھولو پلیز کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، میں چیخ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ میں دروازے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کا ہر خوبصورت خواب، ہر امید، سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ امی ابو کاش آپ ہوتے، میں سسکیاں لیتے ہوئے بولی، کاش آپ مجھے بچا سکتے۔ دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں کسی بہت بڑے گناہ کے لیے لایا گیا۔ اچانک میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی اور اسی لمحے مجھے یاد آیا وضو میں نے نہانے کے ساتھ ہی وضو کیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرا وضو ہے، میں نے خود سے کہا۔ یہ احساس میرے لیے ایک روشنی کی کرن کی طرح تھا۔ اس جگہ میں مجھے اللہ کی یاد آئی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے اللہ مجھے خود اپنی طرف بلا رہا ہو کہ آؤ مجھ سے مانگ کر دیکھو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید مجھے کوئی جائے نماز نظر آ جائے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کونے میں ایک طرف مجھے جائے نماز پڑی ہوئی دکھائی دی۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی متاع حیات میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز اٹھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن جب میں سجدے میں گئی تو میرے آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں بے گناہوں میں سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ میرے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے۔ میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے اس آزمائش سے بچا لے، میں تیری پناہ میں آئی ہوں۔ میں لگاتار دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے، تو میری سانس اٹکی اور پھر میں نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا تو میرے پورے بدن میں پھرپھری سی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ میں سمجھی یہ باہر نکل آئے گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اپنے بالکل قریب ایک باروب چہرے والا مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ لمبا تڑنگا مرد تھا، تقریباً 40 سال کی عمر کا، مضبوط ہٹا کٹا۔ اس کی شرٹ کا گریبان کھلا تھا اور گلے میں سونے کی موٹی چین جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرا جائزہ ایسے لے رہی تھی جیسے مجھے چبا ڈالیں گی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی حوث چیخ رہی تھی اور مجھ میں یہ تکنے کی سکت نہ تھی۔ میں کیا اب اس مرحلے سے بھی گزاری جاؤں گی؟ اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ نہیں اللہ۔ میرے لبوں سے جملے ٹوٹ ٹوٹ کر خود ہی نکلنے لگے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے منتخب کیا تھا، یہ وہی آدمی تھا جو میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتا تھا جس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری مدد فرما۔ میری آواز خوف اور عجز سے بھری ہوئی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس مرد کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹ گیا۔ میں نے یکدم آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت اتری تھی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی عجیب مخلوق دیکھ رہا ہو، اور پھر وہ مجھ سے اور دور ہٹا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی، میری آنکھیں اس پر تھی لیکن میرا دل اللہ کو پکار رہا تھا۔ کیا میری دعا سن لی گئی تھی؟ کیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آیا میری جان بخشی جائے گی یا پھر اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں ابھی بھی اس کی دسترس میں تھی۔ وہ مرد صوفے پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، غصہ تھا، مگر کنفیوژن بھی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور میری طرف دیکھ کر طنزیہ آواز میں بولا، تم عورتیں روتی کمال کی ہو، مگر مچھ کے آنسو بہانا کوئی تم سے سیکھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا، شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے اللہ یاد نہیں آیا؟ اب بڑی نیک پروین بن رہی ہو، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ یہ الزام، یہ گھٹیا گندا الزام جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اب دوبارہ اس شخص کی زبان سے سن رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں پھٹ پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہارے کیس میں لکھا ہے، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ نامناسب تعلقات، اور پھر جب پکڑی گئی تو اسی کزن کو قتل کر دیا، یہ جھوٹ ہے؟ میں اچانک کھڑی ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر میری طرف دیکھا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میں واقعی بے قصور ہوں۔
मैंने ज़ोर से कहा। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ये सब मेरे शौहर की साजिश है। उसने उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरा गला रंध गया, लेकिन मैंने जल्दी खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोकर उस शख्स के सामने खुद को कमज़ोर साबित करूं, क्योंकि वो पहले ही कह चुका था कि रोती हुई औरतें मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं। अच्छा तो सच क्या है? उसने सिगरेट की राख झाड़ी और सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। चल बोलना शुरू कर, देखते हैं तुम्हारी कहानी में कितना दम है। मैंने अपनी आंखें पूंछी और बोलना शुरू किया। मेरा नाम कोमल है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। मेरी आवाज़ कांप रही थी। पहले अब्बू गुजरे, दिल का दौरा पड़ा था। उसके 6 माह बाद अम्मी भी चल बसी। वो अब्बू की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं रुक गई। इन यादों ने मेरे दिल को फिर से चीर दिया। अम्मी के नाम एक मकान था शहर के अच्छे इलाके में। अब्बू ने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा था। अम्मी ने मरने से पहले वो मकान मेरे नाम कर दिया था। कानूनी तौर पर अब वो मेरी मलकियत था। इंस्पेक्टर खामोशी से सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र थी। मैं अकलौती थी, कोई भाई बहन नहीं था। उन्होंने जल्दी से मेरी शादी जहांगीर से करवा दी। जहांगीर के नाम पर मेरा लहजा कड़वा सा हो गया। जहांगीर हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा था। अम्मी ने सोचा कि वो मेरा ख्याल रखेगा, मगर मैंने गहरी सांस ली और माजी के ताने बाने यकजा करने लगी। तो इंस्पेक्टर एकदम से बोला, फिर क्या हुआ? शादी के फ़ौरन बाद अम्मी गुजर गई और अम्मी के जाने की देर थी कि जहांगीर की असलियत सामने आ गई। वो बाहर औरतों के साथ ताल्लुक़ रखता था। अजियत से मेरा चेहरा लाल हो गया। वो अक्सर रात के घर आता शराब पीकर, और कभी कभी तो वो औरतों को घर भी ले आता। तुमने कुछ नहीं कहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। कहा, बहुत बार कहा। मेरी आवाज़ भीग गई। हर बार झगड़ा होता वो मुझे मारता, गालियाँ देता, कहता कि ये उसकी मर्ज़ी है, मैं कोई नहीं उसे रोकने वाली। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। और फिर उसने मेरे मकान की मांग की। वो चाहता था मकान उसके नाम कर दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि वो मकान मेरी अम्मी की आखिरी निशानी था। वो मेरे वालिदैन की मेहनत की कमाई था, और मैं जानती थी कि जहांगीर इसे बेचकर पैसे बर्बाद कर देगा। जुए में, शराब में, औरतों पर तो तुमने इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ। और उसी वक्त से उसका रवैया और भी ख़राब हो गया। वो मुझे मारने लगा। रोज़ झगड़े होने लगे। उसने मुझे धमकियाँ दी, अगर मकान नहीं दिया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं बोलते बोलते रुक गई। अगला हिस्सा बताना सबसे मुश्किल था। बात करते करते मेरी सांस चढ़ गई और मैं खामोश हो गई। इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? मेरा एक कज़न था अहमद। मैंने आहिस्ता से कहा। वो मेरे मामू का बेटा था। वालिदैन के इंतकाल के बाद वही एक था जो कभी कभी मेरा हाल पूछने आ जाता था। तुम पसंद करती थी उसे? इंस्पेक्टर ने शकील लहजे में पूछा। नहीं, मैंने फ़ौरन कहा। वो बस मेरा भाई जैसा था। अम्मी की मौत के बाद वो कभी कभी आता, मेरा हाल पूछता, कुछ पैसे दे जाता अगर ज़रूरत हो, बस इतना ही। इंस्पेक्टर ने गहरी नज़र से मुझे देखा। जहांगीर को उसका आना बुरा लगता था तो उसने आना छोड़ दिया, मगर जहांगीर को फिर भी करार ना आया। कैसे? इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से पूछा। अब वो थोड़ा ध्यान से सुन रहा था। चंद दिन पहले की बात है। मेरी आवाज़ भर आ गई। मैं बहुत बीमार थी, बेहोश हो गई। मेरी हमसाई ने जहांगीर को फ़ोन करने की कोशिश की। जब राब्ता ना हुआ तो उन्होंने अहमद को बुला लिया। वही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में दाखिल रही, लेकिन जहांगीर को इतनी तौफीक ना हुई कि हॉस्पिटल आकर देख लेता कि आया मैं ज़िंदा भी हूँ, या अहमद ने ही हॉस्पिटल के सारे वाजबात अदा किए और मुझे लेकर घर पहुँचा। मैं रुकी। यादें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। और तभी जहांगीर अचानक घर आ गया। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नाजिया भी थी। जहांगीर ने अहमद को देखा तो फ़ौरन आपस से बाहर हो गया। उसने अहमद से झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम मेरी बीवी के पास क्यों आते हो? तुम्हारी क्या नीयत है? अहमद ने उसे बताया कि कोमल को हॉस्पिटल लेकर गया था, जो कि असल में तुम्हारा फ़र्ज़ था। तुमने अपने फ़र्ज़ से कोताही की। अगर तुम इसके पास होते तो मुझे यहाँ आने की नौबत ही ना पड़ती। जहांगीर ने जब अहमद की ये बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया, और फिर जहांगीर ने मेरे सामने अहमद को कत्ल कर दिया। मैं हकलाते हुए बोली तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर तनाव की कैफियत उभरी। मैं चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन नाजिया ने मुझे पकड़ रखा था। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। अहमद का खून हर तरफ था। वो चीख रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकी। और फिर जहांगीर ने पुलिस को बुलाकर कहा कि मेरा अहमद के साथ गलत ताल्लुक़ था और मैं उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन वो मुझे साथ ले जाना नहीं चाहता था, जिस पर लड़ाई हुई और फिर मैंने धोखे से अहमद को घर बुलाकर कत्ल कर डाला। पुलिस ने उसकी बात मान ली। नाजिया ने भी उस बात की तस्दीक कर दी। दोनों ने मिलकर झूठी गवाही दी, और अब मैं यहाँ हूँ तो गोया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था। नहीं, मैंने बेबसी से कहा। इंस्पेक्टर ने अपनी सिगरेट बुझा दी और आगे झुककर मुझे देखा। और तुम चाहती हो कि मैं ये सब यकीन कर लूँ? उसने तंज से कहा। बगैर किसी सबूत के ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। अपनी अजियत भरी ज़िंदगी को फिर से दोहराना मेरे लिए कितना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने इस उम्मीद पर यह बातें दोबारा से दोहरा रही थी कि शायद कोई अच्छा नतीजा बरामद हो। मगर सामने बैठा इंस्पेक्टर इंतहाई आराम से मुझे ही छुटला गया। उसे मेरी किसी बात का भी यकीन नहीं आया तो मेरा दिल फट गया। वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। बीबी कानून इसको देखकर आंसू देकर फैसला नहीं करता, कानून सबूत मांगता है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो मुझे बताओ।
तो मैं एकदम उसकी बात सुनकर चीख पड़ी, अगर मेरे पास सबूत होता तो क्या मैं यहाँ होती? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं वकील कर सकूँ। मैं फर्श पर बैठ के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा, मैं यहीं मर जाऊँगी इसी जेल में। लेकिन अगर तुम झूठी हुई तो इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैंने भीगी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो मुझे सज़ा दें, वो सज़ा जो आप देना चाहते हैं। मैं आंखें बंद करके उसे अपना नसीब समझ लूँगी, लेकिन खुदारा मेरी बात पर यकीन करें, मेरा शौहर बहुत ही जालबाज इंसान है। वो मुझे सज़ा दिलवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। इंस्पेक्टर खामोश नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया था। प्लीज़, मैंने हाथ जोड़े, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो कम से कम तहकीक तो करें। जहांगीर को पकड़े, उससे पूछे, नाजिया से पूछे, मेरे पड़ोसियों से पूछे कि उस दिन क्या हुआ था। प्लीज़ मुझे इंसाफ दे। मुझे न जाने क्यों ये संजीदा और बुर्दबार सा आदमी अपनी आखिरी उम्मीद लग रहा था। इंस्पेक्टर मेरी सारी बात सुनने के बाद कमरे में टहलने लगा। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ी हुई थी और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं खामोशी से बैठी उसकी हर हरकत को देख रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं। अचानक वो रुक गया और मेरी तरफ देखा। अगर तुम सच कह रही हो तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक बेकसूर औरत को जेल में डालना और उसकी जायदाद हथियाना। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की झलक नज़र आ रही है। उसने संजीदगी से कहा, मैं मजलूम हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं बेबसी से बोली। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर अपने आला अफसरान से रब्ता किया और मेरे केस की दोबारा तफ्तीश की इजाज़त मांगी। उसकी संजीदगी और अज़म ने मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई। अगले चंद दिनों में उसने मेरे शौहर जहांगीर पर खुफिया नज़र रखना शुरू कर दी। उसने अपने काबिल एतमाद मुखबरों को लगा दिया जो जहांगीर की हर हरकत पर नज़र रखते। 3 दिन की मुसलसल निगरानी के बाद कुछ इंतहाई मशकूक मामलात सामने आए। जहांगीर ने मेरे मकान पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था और उसे फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा एक नौजवान औरत अक्सर उसके साथ देखी जाती थी। मुखबरों ने बताया कि ये औरत उसकी गर्लफ्रेंड है और वो साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर को ये सब बहुत मशकूक लगा। इंस्पेक्टर ने मेरे कज़न के कत्ल के मामले की दोबारा तहकीक शुरू की। उसने पुलिस फाइलों का बगौर मुताला किया और जान गया कि इब्तदाई तफ्तीश बहुत सतही और नौयत की है। कई अहम सवालात के जवाबात नहीं थे। कत्ल की जगह पर मिलने वाले शवाहिद का सही तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया था। इंस्पेक्टर ने फ्रांसिक टीम को दोबारा शवाहिद की जांच पड़ताल करने का कहा। नई तफ्तीश से चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। वक़ुआ से मिलने वाले फिंगर प्रिंट्स मेरे नहीं बल्कि जहांगीर के थे। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार पर भी जहांगीर के निशानात मिले। इसके अलावा एक पड़ोसी ने बयान दिया कि उसने उस रात जहांगीर को मेरे कज़न के साथ झगड़ते हुए देखा था। यह सब शवाहिद मेरे बेकसूर होने की वाज़ेह दलील थे। इंस्पेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए जहांगीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस टीम मेरे घर पहुंची तो जहांगीर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जहांगीर को थाने लाया गया तो उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी सारी कारस्तानियाँ खुल जाएंगी। थाने में जहांगीर को हिरासत में लिया गया और उसकी गर्लफ्रेंड नाजिया को अलग कमरे में रखा गया। इंस्पेक्टर ने पहले नाजिया से पूछ शुरू की। जब उस पर दबाव डाला गया और शवाहिद सामने रखे गए तो उसकी आंखों में खौफ से आंसू आ गए और वो कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब जहांगीर का मंसूबा था। नाजिया चीख कर बोली, इसने ही ये सारा खेल रचाया था। वो कोमल का मकान हथियाना चाहता था। इसने कोमल के कज़न को कत्ल किया और इल्ज़ाम कोमल पर लगा दिया। नाजिया के बयान के बाद इंस्पेक्टर ने जहांगीर से सख्त पूछगछ की। जब उसे बताया गया कि नाजिया ने सब कुछ बता दिया और तमाम शवाहिद उसके खिलाफ है तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने काफ़ी देर तक इनकार किया, लेकिन जब शवाहिद और नाजिया के बयान को साथ सामने रखा गया तो बिलाखिर वो टूट गया। जहांगीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने एतराफ़ किया कि उसने कोमल के कज़न अहमद को कत्ल किया था और इल्ज़ाम कोमल पर लगाया था ताकि उसका मकान हथिया सके। उसने ये भी बताया कि उसने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी ताकि वो सही तफ्तीश ना करें। उसका मुकम्मल एतराफ़ रिकॉर्ड कर लिया गया था। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर मेरी रिहाई का हुक्म जारी करवाया। जब मुझे बताया गया कि मैं आज़ाद हूँ तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जेल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाहर इंस्पेक्टर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कराया। कोमल, मैंने तुम्हारा मकान वापस दिलवा दिया है। जहांगीर अब सज़ा से नहीं बच सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं शुक्रगुजारी से बोली। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। कोमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम एक नेक और मासूम लड़की हो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मेरी मदद की थी, मुझे इंसाफ दिलाया था, लेकिन जेल में जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे जहन में था। वो मजलूम औरतें जो इस जेल में हवस का निशाना बनती थी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैंने अज़म के साथ कहा। क्या शर्त? इंस्पेक्टर ने पूछा। जेल में जो मजलूम औरतें हैं और जिनके जिस्मों के साथ खेला जाता है, आप वादा करें कि अब से ऐसा नहीं होगा। क्या ये तुम्हारी शर्त है? इसे शर्त ही समझिए। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरी ये शर्त मान लेते हैं तो मैं आपसे अभी निकाह करने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने मेरी पुरअज़म आंखों में देखा। वादा रहा कोमल, मैं आइंदा किसी नामहरम लड़की को नहीं हाथ लगाऊंगा। अय्याशी की
جو جیل میں بنا رکھی ہے وہ اب سے بند ہو جائے گی۔ میں نے جہانگیر سے طلاق لے لی اور عدت کے دن گزار کر میں نے انسپیکٹر جمال سے نکاح کر لیا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا۔ جمال نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اللہ نے جمال کے دل میں میری اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اب کسی بھی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو اس طرح بدل دیا کہ وہ جمال جو پینے پلانے سے باز نہیں آتے تھے اب ہر طرح کے نشے کو چھوڑ چکے تھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اکثر کہتے کہ تم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر جمال نہ ہوتے تو شاید میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پاتی۔ یقیناً ہم دونوں کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ان کا ملن زمین پر ہوتا ہے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، ایک ایسی زندگی جو عزت اور انصاف پر مبنی تھی۔ میرا سفر درد سے شروع ہوا تھا لیکن خوشیوں پر ختم ہوا۔